بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ رب ذوالجلال کے بہترین ناموں میں سے ایک نام العفو بھی ہے۔ العفو معاف کر دینے والا، گناہوں کے آثار کو مٹا دینے والا، درگزر کرنے والا، بندوں پر ان کے گناہوں کی اور ان کے تقصیر کی سزا ہونے کے باوجود بھی انہیں چھوڑ دینے والا، انہیں آزاد کرنے والا اور ان کے گناہوں کے آثار کو بالکل ختم کر دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات العفو ہے۔ جیسے اس رب العالمین کی ذات غفور ہے، معاف کرنے والی ہے، اسی طریقے سے وہ عفو بھی ہے، یعنی انتہائی زیادہ معاف کرنے والی۔ العفو کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے جو غفور کے مقابلے میں زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ڈھانپنے والی ذات، آثار کو مٹا دینے والی ذات، باوجود یہ کہ بندوں کے گناہوں پر سزا دینے کی طاقت موجود ہے، لیکن بندوں کو معاف کر دینے والی ذات۔ اللہ کا یہ نام قرآن مجید میں 5 مقام پر آیا ہے، 4 مقام پر غفور کے ساتھ اور 1 مقام پر لفظ قدرت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی معافی کا بہت ہی عجیب اور دلچسپ پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اس کا مسلمہ جواب تو یہی تھا کہ جواب ہاں میں دیا جاتا اور صفت غفران کا تذکرہ کیا جاتا، مگر اللہ نے فوراً فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ تب تو لازم ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی ذات سے عفو اور درگزر کی امید رکھتے ہو تو اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو، ان سے درگزر کرنے کی عادت ڈالو۔ تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کی تقصیرات کو معاف کر دے، کیونکہ انسان خود ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ تو جب اللہ کی معافی کا وہ مستحق ہے، اللہ کی معافی کی وہ طلب رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے سے چھوٹے، اپنے سے نیچے اور اپنے سے برابری رکھنے والے انسانوں کے اندر بھی عفو اور درگزر کرنے کی عادت ڈالے۔ معافی کی دعا کرنا، اللہ کی ذات سے امید کرنا، یہی عفو کا اصل تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نام قرآن مجید میں 5 مرتبہ ذکر کیا ہے، 4 مرتبہ غفور کے ساتھ اور 1 مرتبہ اسم قدیر کے ساتھ۔ غفور کے ساتھ عفو کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی مکمل بخشش کرنے والے ہیں، اور غفران اور عفو کی صفات اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات میں شامل ہے، جس میں تصنع کا کوئی دخل نہیں۔ اور قدیر کے ساتھ اسم عفو کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین باوجود یہ کہ بندوں کے گناہوں کے ان کو سزا دینے پر قادر ہے، مگر اس کی رحمت اور اس کا غفران اتنا زیادہ وسیع ہے کہ بندوں پر گناہوں کی سزا کی قدرت کے باوجود بھی انہیں معاف کرتا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور انہیں اپنے فضل اور کرم سے جنت نصیب فرماتا ہے۔ تو عفو وہی عفو ہے جو قدرت والے کی طرف سے ہو، ورنہ اس کا نام تو عجز ہونا چاہیے۔ عفو وہ عفو ہے جو اللہ نے اپنی صفت کے ساتھ خاص رکھا ہے اور ہر ایک صاحب ایمان کو معافی کا حکم دیا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ عفو کی عادت کو لازم پکڑو، عفو کی عادت کو لازم پکڑو اور نیک اور بھلائی کا حکم دینے کی کوشش کرو، اور جو تم میں سے جاہل لوگ ہیں ان سے ہمیشہ منہ پھیرنے کی عادت ڈالو۔ الحمدللہ اسلام کی نعمت پر قربان جائیے کہ اسلام معافی، رحمت، درگزر، محبت، تعاون، ان سب کی تعلیم لے کر آیا ہے، جس میں کینہ، عداوت، تعصب، نفرت کو کوئی بھی جگہ نہیں۔ اسلام اپنے لفظ کے اندر ہی سلامتی کی دعوت دیتا ہے، اسلام اپنے لفظ کے اندر ہی عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور حدیث جس میں شب قدر کے اندر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو، سب سے افضل ترین رات میں افضل ترین کلمات سکھائے گئے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا
انسان کے سارے ما قبل گناہوں پر پردہ ڈالنے، انہیں دھو دینے اور اللہ کی طرف سے ان کی ستر پوشی کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دعا کو لازم پکڑنا چاہیے، خاص کر شب قدر کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔